آج کے پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کے اشک آباد میں عالمی امن فورم سے خطاب کے حوالے سے۔ تو ناظرین، پاکستان میں بڑھتے ہوئے خفیہ حملوں اور پراکسی وار کے پیچھے افغانستان اور بھارت کا واضح ہاتھ سامنے آ رہا ہے۔ متعدد انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق دہشت گرد نیٹ ورک افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد مکمل طور پر بند کر رکھی ہے، جبکہ کئی بار مذاکرات کی کوششیں بھی کی گئیں، مگر ہر بار افغان حکام کا غیر سنجیدہ رویہ ان مذاکرات کو ناکام بنا دیتا ہے۔ پاکستان نے ہر بین الاقوامی فورم پر افغان طالبان کے اس مکروہ چہرے کو بے نقاب کیا۔ اسی سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکمانستان کے شہر اشک آباد میں عالمی امن فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کا اور بڑا خطرہ افغان سرزمین سے اٹھ رہا ہے اور عالمی برادری کو چاہیے کہ افغان حکومت پر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے، مگر اپنی سرحدوں پر کسی قسم کی در اندازی یا خطرے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ اس پر بات کریں گے، ہماری گیسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں مریم فاطمہ صاحبہ۔ بہت شکریہ مریم پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ مریم صاحبہ، حالیہ خفیہ حملوں اور پراکسی وار کے پیچھے افغان سرزمین اور بھارتی نیٹ ورک کا واضح کردار ہم نے دیکھا، اب کیا سمجھتی ہیں کتنا خطرناک ہے یہ خطے کے لیے اور ملک کی سلامتی کے لیے؟ تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ افغانستان کے اندر ایک پیراڈائم شفٹ آ گیا ہے۔ جو وہاں کی طالبان گورنمنٹ تھی، پہلے وہ ریلیجس آئیڈیولوجیکل بیسس کے اوپر جو ہے الائن تھی، اپنے آرگنائزیشنل اسٹرکچرز انہوں نے جو ہے اس کے اوپر بیس کیے ہوئے تھے، ایک اسٹرکٹ شریعہ کمپلائنٹ ان کی انٹرپریٹیشن تھی اسلام کی۔ بٹ ان ریسنٹ ٹائمس ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیراڈائم شفٹ ہے وہ بہت زیادہ اسٹارک ہے۔ اٹ از ویری obvious and clear for us to understand کہ now they are looking for legitimacy، number one۔ number two، ان کا یہ کہ ان کا سینٹرل گورنمنٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول بہت زیادہ کمزور ہے، ان کے اندر بہت ساری دھڑا بندیاں ہوئی ہیں۔ خاص طور پہ آپ دیکھیں کابل گروپ ہے، کندہاری گروپ جو ہے ابھی بھی پرانے شریعہ کمپلائنٹ پرسپیکٹیوز کے اوپر جو ہے وہ الائنڈ ہے، اور وہ کابل گروپ کو تھوڑا بہت اسٹریس بھی دیتا ہے آن دا اپوائنٹمنٹ آف دیئر امپورٹنٹ منسٹرز اور ان کی امپورٹنٹ پوزیشنز کے اوپر، اور ساتھ ہی شریعہ کمپلائنس کے اوپر بھی امپوزیشن کرتا ہے۔ جبکہ جو کابل گروپ ہے جو اس وقت کابل کے اندر ہے، TTA، دیٹ از ویری مچ الائنڈ ود انڈیا ایز ویل۔ اور آپ دیکھیے کہ جب پاکستان اور ہندوستان کی جھڑپ ہوئی، ایک ہی ملک نے اناپولوجیٹکلی سپورٹ کیا ہے انڈیا کو، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہاں پہ امیر خان متقی جو ہیں ان کے فورن منسٹر ان کا وزٹ تھا انڈیا کے اندر۔ تو میں بیسیکلی اس کو ایک دیکھ رہی ہوں کہ دے آر اے فرنٹ مین ناؤ فار انڈیا، اور میں تو صرف انڈیا نہیں، مطلب ود اے لاٹ آف کوشچن میں کہوں گی کہ مجھے تو اسرائیل کا بھی فرنٹ مین اب وہ نظر آ رہے ہیں۔ بالکل، کیونکہ دیکھیں ہندو سپریمیسسٹ گورنمنٹ ہے انڈیا کے اندر۔ اب بات پولیٹیکل جو ہے پولیٹیکل اور ریلیجیس الائنس سے نکل گئی، اب وہ چلے گئے لیجیٹمیسی کی طرف۔ ناؤ دے آر آف نیڈنگ منی، اور وہ اس کے لیے چونکہ اس سے پہلے جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی، انڈیا نے $3 بلین کی انویسٹمنٹ کی تھی، اس ویکیوم کو انڈیا نے ابھی بھی فل رکھا ہے، اور انہوں نے اپنے اندر بھی پیراڈائم شفٹ پیدا کیا ہے بائی ڈیولپنگ ریلیشن شپس ود دا طالبان گورنمنٹ، اور اس کو انہوں نے استعمال کرنا اسٹارٹ کیا ہے۔ 2021 کے بعد سے بہت زیادہ انہوں نے گرم جوشی ایک دوسرے کی طرف دکھائی ہے، اور اب بہت زیادہ گرم جوشی ہو گئی ہے، اور وہ ان کو استعمال کر لیں بلیٹنٹلی اگینسٹ پاکستان۔ اس کی میں آپ کو ایک تھوڑی سی ملٹری وجہ بھی بتاتی ہوں کہ کیونکہ کنونشنل وارفیئر میں انڈیا بہت مضبوط ہے، بہت آگے ہے، they have a big military، بٹ آپ دیکھ لیں کہ ان کو یہ فیلنگ آ گئی ہے کہ ان کی وار ریڈینس اور پاکستان کو اوور پاور کر کے ایک دم سے زیر بار کرنے کا ابھی صلاحیت اتنی زیادہ موجود نہیں ہے کنونشنل وارفیئر میں۔ تو جب وہ ایسٹرن بارڈر کو ہاٹ کیا انہوں نے، تو ان کو کوئی خاص خاطر خواہ فائدہ نہیں ملا ملٹری پرسپیکٹو میں، تو انہوں نے اب نان کنونشنل ایسیمیٹری کے اوپر زیادہ زور دینا شروع کر دیا، تاکہ وہ ان طالبان اور ان کے ساتھ TTP اور BLA اور فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان، اور بھی بہت سارے جو چھوٹے چھوٹے فیکشنز ہیں، ان سب کے اوپر جو ہے اب وہ انگیجمنٹ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، تاکہ ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرے، بلوچستان میں بھی۔ ٹھیک ہے۔